تو آج بات کر رہے ہیں ہم یاجوج ماجوج کی، ایک ایسی قوم جو بے تحاشا ہے، بے شمار ہے، بہت تیز ہے، وحشی ہے، جو زمین پر آ کے فساد مچائے گی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب۔ آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو یاجوج ماجوج ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے زمین کے نیچے ہے، کوئی کہتا ہے آسمانوں پر ہے، اصل حقیقت ہے کیا؟ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں لیکن جنت ہے، اس پر ایمان بالغیب ہے۔ اسی طرح جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں لیکن ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ملائکہ ہیں لیکن ہم نے دیکھی نہیں لیکن ہے۔ صحیح۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے اس قوم کے بارے میں ہمیں بتایا یاجوج ماجوج ہیں۔ اس میں مختلف آراء ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ وحشی قبائل کے حوالے ہیں، یہ انسان ہاں، اور یہ وحشی قبائل میں سے کہاں ہیں، کب ہیں، کیسے نکلیں گے، کس طرح، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ صحیح۔ بس یہ ہے کہ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دیوار کو توڑوا دے گا اور یہ نکلیں گے اور دنیا میں فساد پھیلائیں گے، اور یہ دجال کے فتنوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ بے شک۔ اچھا، ایک جو کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ جب یہ باہر آئیں گے تو یقیناً ان کے رستے میں بحر طبریہ پڑے گا، جو کہ شام اور فلسطین کے بیچ میں ہے۔ بالکل ایسا ہی حدیث تو میں کیا یہ اس طرف سے آئیں گے؟ کیا یہ اس سائٹ پر جو ہے قید کیے گئے ہیں؟ اور سائنس اب تک کیوں نہیں پہنچ سکی یہاں تک؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کچھ لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ یہ ایلینز ہیں، لیکن یہ ایلینز نہیں، یہ ہیں انسان اور زمین پر ہی ہیں، اور اللہ نے اب انسانوں کی نظر سے ان کو مخفی رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ پہاڑ سے اتریں گے، تو یہ ہے کسی پہاڑی علاقوں کے اندر، جیسے کہ وہ بتایا گیا کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں اتریں گے نیچے، اور یہ اتنی وحشی قوم ہوگی، اتنی خطرناک قوم ہوگی، یہ سمندر میں جائیں گے تو سمندر کا سارا پانی پی لیں گے، اور جو ان کے ہاتھ لگے گا اس کو کھا جائیں گے، اس کو مار دیں گے۔ انتہائی درندے قسم کے لوگ، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہ جانے پوری کائنات کی اگر ہم بات کریں تو کتنی دنیایں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر ستارہ اپنے اندر ایک جہان رکھتا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایسی راز پوشیدہ ہیں جہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے۔ کیوں؟ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہیں سب میں تیری جھلک۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہیں سب میں تیری جھلک۔ سب سے لیکن جدا اے خدا، 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 جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما۔ اے خدا، اے خدا۔ اور اس شعر سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو قوم یاجوج ماجوج سے پناہ مانگ رہی تھی، انہوں نے دل سے اللہ سے دعا کی، دل سے جستجو کی، جبکہ ان کو زبان بھی نہیں آتی تھی ان کی، اور ذوالقرنین جو بادشاہ تھے انہوں نے ان کی ہیلپ کو پہنچے، مدد کو پہنچے، ایک ایسی جگہ جو کہ کوسوں دور تھی آبادی سے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے راز ہیں جو کہ ہم پر پوشیدہ ہیں، اور ان کے بارے میں زیادہ ہم سوال بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ منع ہے کہ زیادہ پوشیدہ چیزوں کے بارے میں تجسس نہ کیا جائے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے سپارے کے خلاصے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم 13ویں سپارے کا خلاصہ
سماعت کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی ثابت ہونے پر فخر کا اظہار نہیں فرماتے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ شکر کی نعمت، یعنی اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے. آج میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں اس قرآن کی سپارے میں، اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی زبان پہ اللہ شکر یا اللہ شکر کو جاری کر دیتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی زبانوں پہ شکوہ جاری کر دیتا ہے. مجھے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں. اگر شکوہ کرنے والے ہیں تو پھر اللہ ہم سے ناراض ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خزانوں کا انچارج بنا دیتا ہے، اور پھر برادران یوسف جو 11 بھائی ہوتے ہیں قحط سالی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ملک میں آتے ہیں، اور ان کے ساتھ بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہوتے ہیں، باقی جو 10 ہوتے ہیں وہ ستیلے ہوتے ہیں، وہ سب آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، مگر یوسف علیہ السلام ان پر آشکار نہیں کرتے کہ میں تمہیں جان چکا ہوں. وہ سارے بھائی جنہوں نے ان کو مارا تھا، پیٹا تھا، سختی کی تھی، سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. مگر جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، جب اس پر کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اور عاجزی سے جھک جاتا ہے. وہ جتنا جھکتا ہے اللہ تعالیٰ زمانے کو اس کے سامنے اتنا ہی جھکا دیتا ہے. بے شک بے شک. اور پھر یوسف علیہ السلام ان کو عطا کرتے ہیں، اور بنیامین کو ایک بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام روک لیتے ہیں. اب یہاں بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کہ بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے. قرآن کی اس آیت میں اللہ بتاتے ہیں جو کافر ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. تو جن پر شیطانی حملے ہوتے ہیں، جو شیطان کے قریب ہوتے ہیں، وہ اکثر مایوسی کی بات کرتے ہیں، اور جو اللہ سے امید کی باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم ہے. پھر یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائی بنیامین کو روک لیتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات معلوم چلتی ہے تو روتے ہیں، اور اتنا زار و قطار روتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. 10 کے 10 بھائی دوبارہ آتے ہیں کہ بھئی ہمارے والد یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ رو رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں اللہ کے نبی کا معجزہ جو قرآن میں یہاں بتایا، اپنی اتری ہوئی قمیض دیتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے والد کے چہرے پہ ڈالنا، تم جیسے اس قمیض کو ڈالو گے اللہ قمیض کی برکت سے، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنکھیں لٹا دے گا. ابھی یہاں سے نکلے ہیں اور کئی کوسوں میل دور ہیں، وہاں سے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بوئے یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو لوگ کہتے ہیں آپ یوسف کی محبت میں دیوانے ہو چکے گا. نہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور کچھ دیر کے بعد لوگ ناظرین وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لایا جاتا ہے. اللہ کے نبی کا کرتا جیسے ہی ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ آنکھوں کو واپس کر دیتا ہے. اب اندازہ کیجئے قمیض میں اتنی برکت ہے تو یوسف علیہ السلام میں کتنی برکت ہے. جب یوسف علیہ السلام میں اتنی برکت ہے تو آمنہ کے لال اور زہرا کے بابا محمد رسول اللہ میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے. ان کے جسم میں برکت ہے، ان کے شہر میں برکت ہے، ان کے نام میں برکت ہے، ان کے درود میں برکت ہے. جو ان کے درود کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری پریشانی کو دور فرما دیتا ہے. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام انٹری ہو رہی ہے. حضرت کبھی میں تصور میں جاتا ہوں قرآن کی آیتیں پڑھتے پڑھتے، یعقوب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور سارے 11 بھائی آ رہے ہیں. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کا انتظار کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اشک بار ہوتے ہیں. سارے 11 کے 11 بھائی سجدے میں گر جاتے ہیں. اور حضرت یوسف فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ جو خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا آج وہ خواب پورا ہو چکا ہے. یعنی کہ کبھی کبھی خواب برسوں کے بعد جا کے پورے ہوتے ہیں. اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مسلمان اٹھانا. اب دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے مسلمان اٹھانا، اے اللہ مجھے ہمیشہ اولیاء اللہ میں رکھنا. یعنی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ انبیاء کی سنت ہے. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی دعا کرنا یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. حضور علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جس غیب کو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں بتا رہا ہے. بے شک ان قصوں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اب سورہ رات شروع ہو رہی ہے. سورہ رات یہ مکی صورت ہے، اس کے میں اللہ کی جلالت کا تذکرہ ہے. کہا جاتا ہے دیکھو تو صحیح کہ ہم نے بغیر ستونوں کو آسمان کو بلند کر دیا، دیکھو تو صحیح ہم نے سورج اور چاند کو چلایا، دیکھو
ہم نے پہاڑوں کو بلند کیا، دیکھو ہم نے دریا میں روانی کو رکھا، بے شک۔ دیکھو ہم نے پھل میں ذائقے کو رکھا، دیکھو ہم نے باغات کو خوبصورت رکھا۔ یہ کون ہے نظام چلانے والا؟ وہ اللہ ہے جو ایک ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ وہ اللہ جو ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے، وہ اللہ جو ظاہر کو جانتا ہے، وہ اللہ جو آہستہ بات کرو تو جانتا ہے، وہ اللہ سرگوشی میں کرو تو جانتا ہے، زمین کے اندر کرو تو جانتا ہے، زمین کے اوپر کرو تو جانتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ کس کو مانتے ہو؟ عبادت صرف اللہ کی ہے جو خود نفع و نقصان کا مالک نہیں، صرف اللہ ہے جس کی عبادت کرو۔ حالات تب بدلتے ہیں جب کوئی انسان بدلنا چاہے۔ اہل عقل کون ہوتے ہیں؟ اہل عقل، اچھا مومن کون ہوتے ہیں؟ یہاں بتایا گیا جو رشتوں کا احترام کرتے ہیں، جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے منافقین کون ہیں؟ جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، جو زمین میں فتنہ و فساد کرتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ مسلمانوں کفار کی بیہودہ باتوں پہ پریشان مت ہو۔ اب سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے۔ کفار جو ہیں اللہ کا ہے، یہ آخرت کو چھوڑ کے دنیا چاہتے ہیں۔ اے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو دنیا نہیں بلکہ آخرت کو چاہتا ہے، دنیا بنانے والے کو چاہتا ہے اور دنیا بنانے والے سے محبت کرتا ہے۔ ہر قوم میں رسول کو بھیجا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہر دور میں کافر جو ہوتے ہیں وہ نبی سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ کافر آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ شیطان کہے گا کہ تو میری بات مانتے تھے اپنے سچے رب کو چھوڑ کر، دیکھو میں تو برباد ہو گیا۔ اگر تم اپنے سچے رب کی پیروی کرتے تو کامیاب رہتے۔ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام کو، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل کو اس بے بان جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وہ جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ جو آج بے بان تھا، وادی غیر ذی زرع تھی، آج اسے بیت اللہ کہتے ہیں، مکہ کہتے ہیں۔ جہاں کوئی نہیں تھا آج پورا وہاں زمانہ جانا جاتا ہے۔ آج زمزم جاری ساری کر دیا۔ اس گھر کو دیکھنا عبادت، بیٹھنا عبادت، سننا عبادت، دل کی اس طرف جانا عبادت، جو وہاں چلا جائے دوڑنا عبادت۔ ہر جگہ اکڑ کر چلنا منع ہے، مگر مصطفیٰ کی سنت میں وہاں اکڑ کے چلنا اللہ کی ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ اور جی اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف۔ دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔